بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب العلم، علم کا طلب کرنا یا علم کا حاصل کرنا، فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم ہر ایک مسلمان پر، یعنی ہر ایک مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ حدیث میں چونکہ لفظ کل آیا ہے اور کل کا جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنے تمام افراد پر شامل ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے لیے بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کے تمام افراد کو وہ اپنے اندر شامل کر لیتا ہے۔ اور کلی مسلمین کا مطلب ہے یعنی کہ معاشرے کے وہ تمام افراد جو کہ مسلمان ہیں، یعنی کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا، یعنی کہ مسلمان معاشرے کے خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، صحت مند ہو، غیر صحت مند ہو، یا تندرست ہو یا معذور ہو، یعنی ہر فرد کو وہ اپنے اندر شامل کر لیتا ہے، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر فرد پر فرض ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت اور مرد کے علم حاصل کرنے میں کسی قسم کا کوئی ڈفرینس ہو، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں، اس کے اوپر ہم آخر میں بات کریں گے۔ اب چونکہ یہاں پہ آیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، تو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ فرض کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک تو فرض کفایہ ہوتا ہے اور ایک فرض عین ہوتا ہے۔ فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے کہ اگر پورے معاشرے کے تمام افراد اس میں شامل نہ ہو پائیں تو بھی ان پہ کسی قسم کا کوئی قباحت نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ ایک ایسا فرض ہوتا ہے کہ چند لوگ بھی اس فرض کو اگر پورا کر لیں تو پورے معاشرے کا فرض ادا ہو جاتا ہے، جیسے کہ نماز جنازہ میں، اور چند افراد بھی اس میں شامل ہو کر کے وہ نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ان کا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا فرض عین ہوتا ہے، یعنی ایسا فرض جو کہ معاشرے کے ہر فرد کو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، جیسے کہ عبادات ہیں، جیسے کہ ستر کو ڈھانکنا ہے، جیسے کہ طہارت کا حاصل کرنا ہے، اور جیسے کہ کلمہ کا پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے یا فرض عین ہے جتنا کہ اس کی ذمہ داریوں کے لیے، اس کے فرائض اور حقوق کے لیے اور دنیا میں اس کو سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک تاجر ہو، اگر وہ تجارت کے مسائل کا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے، لیکن اگر وہ اپنی تجارت کے مسائل کو نہیں سیکھتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شعوری طور پہ اپنی ذمہ داریوں سے اس طریقے سے عہدہ بر نہیں ہو سکتا جس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے، ورنہ اس کی تجارت نہ تو اس کو خود کو فائدہ دے گی اور نہ ہی کسی دوسرے کو فائدہ دے گی، بلکہ الٹا نقصان ہی دے گی۔ یعنی ہر شخص کو اپنی طاقت، اپنی استطاعت، اپنی دماغی صلاحیتوں اور جسمانی صلاحیتوں کے مطابق علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس میں سستی اور غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ اب علم سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ جیسے امام بخاری صحیح بخاری میں علم کے باب میں بیان کرتے ہیں کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے، یعنی علم جو ہے وہ قول و عمل سے پہلے ہے۔ تو علامہ ابن منیر فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا اس باب کو باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قول اور فعل کے صحیح ہونے کے لیے علم شرط ہے، یعنی ہر انسان جو کہتا ہے اور جو وہ عمل کرتا ہے، یعنی جو ہم بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اور جو بھی کچھ ہم کہتے ہیں، اس میں تضاد کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کو اس بات کا علم ٹھیک سے نہیں ہے۔ تو مسلمان جو کہ مسلم معاشرے میں رہنے والے ہوتے ہیں تو ان کے ہر قول اور فعل کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، اور مذہب اسلام کی بنیاد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ اور ان کے تمام امور پر اور فقہ پر ہے۔ تو جو وہ کہتا ہے اور جو وہ کرتا ہے وہ اس کے علم کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اسحاق بن راہوے فرماتے ہیں کہ علم کا سیکھنا واجب ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سستی موجود ہے کہ مطلب چند باتیں ہیں جو اس سستی کی وجہ سے، جیسے عورت پر علم سیکھنا اتنا ضروری نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی
توجہ نہیں دی جاتی، یا علم سیکھنا نوجوانوں کا کام ہے، بھائی اب اتنی عمر ہو گئی، ہم علم سیکھ کر کیا کریں گے، یا شادی کے بعد علم کا سیکھنا ساقط ہو جاتا ہے، یا علم سیکھنے کے لیے کوئی فارمل انتظام ہونا چاہیے، یعنی کوئی اسکول ہو، کوئی ایک کریکولم ہو، یعنی نصاب ہو، کسی قسم کی کوئی عمارت ہو جہاں پہ جا کر کے علم سیکھا جائے. جبکہ جہاں سے بھی حقیقی علم ملے یا حق کا علم ملے وہ علم لے لینا چاہیے، خواہ کوئی بھی عمر ہو یا کوئی بھی انسان کی اسٹیٹ ہو، تو حق کی بات کو لے لینا وہ قرآن و حدیث کے کا علم ہے. اور قرآن اور حدیث کے علم کے سوا کوئی بات ایسی نہیں ہو سکتی جو ہماری زندگیوں کی ہر بات اور ہر معاملے پر من و عن اس کا احاطہ کر سکے اور اس کو شامل ہو. تو لہٰذا علم کا حاصل کرنا ہر انسان پر، مرد اور عورت پر فرض ہے، خواہ وہ کسی بھی اسٹیٹ میں ہو. سبحان اللہ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.